بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، گزشتہ ایک ہفتے سے پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر وہی گندا کھیل جو پچھلے 77 سالوں سے کھیلا جا رہا ہے، یعنی کہ سینٹ کا الیکشن۔ سینٹ کے الیکشن کے لیے یعنی کہ حکومتی پارٹیاں اور اپوزیشن پارٹی ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ حالانکہ وہ جو زیادہ میجورٹی پاکستان تحریک انصاف کی تھی، لیکن الیکشن کمیشن اور آئینی بینچ کے غلط فیصلے نے وہ مخصوص نشستیں جب دوسری جماعتوں کو الاٹ کر دی تو ون ون پوزیشن ہوگی سب جماعتوں کی، تاکہ زیادہ سے زیادہ اپنے سینیٹر بنوائے جائیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، وہی سرمایہ دار لوگ، کروڑ پتی لوگ، وہی ان کو سینیٹر بنا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں بھی امیر لوگوں کو پریورٹی دی جا رہی ہے، لیکن جو نظریاتی ورکر ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیا، کسی حد تک ان کی بات سنی بھی گئی، لیکن 100% نہیں سنی گئی۔ میرے پیارے پاکستانیوں، اگر خدا نہ خواستہ حکومتی پارٹیاں زیادہ سینیٹر بنا لیتی ہیں تو انہوں نے کیا تیر مار لینا ہے، اور آئندہ بھی یہ کیا تیر ماریں گے۔ پاکستان کے ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ جس قوم میں انصاف کرنے والوں کی کوئی اوقات نہ ہو تو اس قوم میں سینیٹر بننا یا ایم این اے بننا یا ایم پی اے بننا یا وزیر بننا یا وزیر اعظم بننا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جس ملک میں انصاف کا گلا گھونٹ دیا گیا، جس ملک میں عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ سب نے حلف کی، خلاف ورزی کی، کسی نے بھی اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی، وہ ملک ترقی کر سکتا ہے؟ اس ملک کی غریب عوام کی طرف کوئی فوکس کر سکتا ہے؟ نہیں میرے پیارے پاکستانیوں، آپ لوگ کب سمجھو گے؟ یہ صرف پاور حاصل کرنے کا سارا یعنی کہ جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاور اپنے ہاتھ میں کی جائے، اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے، وہ اس کی پشت پناہی کر رہی ہے کہ ہم آئین میں ایسی ترمیمیں کر کے زیادہ سے زیادہ پاور اپنے ہاتھ میں رکھ کر اس پاور کو ایکسرسائز کریں اور اس عوام کو نچوڑ کے رکھیں، ان کے اوپر گرپ رکھیں، ان کو اپنا غلام بنا کر رکھیں۔ وہ کیسے کہ اب فرنٹیئر کانسٹیبلری جو ہے ہماری ایف سی جسے کہتے ہیں، اس کو فیڈرل کانسٹیبلری کا یعنی کہ ٹائٹل دے دیا گیا ہے، اور اس میں جتنے بھی نوجوان ہیں وہ ان کو صرف یہ فوکس دیا گیا ہے کہ جو بھی اس ملک میں حقیقی آزادی کی آواز اٹھائے آپ لوگوں نے ان کو گرفتار کرنا ہے۔ حالانکہ پولیس کا جو نظام ہے عوام کی خبر گیری کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے متعارف کرایا تھا، لیکن ہمارے ملک میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا متعارف کرایا ہوا نظام، یہ جوڈیشل سسٹم، یہ کمیشنری نظام، یہ بیوروکریسی اور جتنا بھی یہ پارلیمانی نظام ہے، سارا کا سارا کفریہ نظام ہے۔ اس کفریہ نظام کے تحت پچھلے 77 سالوں میں پاکستان میں بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ کیے گئے ہیں، مختلف قسم کی حکومتیں بنائی گئی ہیں، طرح کے الیکشن کروائے گئے ہیں، ہر الیکشن میں ریگنگ کی گئی ہے، سرعام ریگنگ کی گئی ہے۔ اب تو پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ اس ملک میں کون کھلواڑ کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ ان لوگوں کی اصل جو فوکس ہونا چاہیے، پاکستان کی جو غریب عوام غربت کی سطح سے زندگی گزار رہی ہے، ان کا کوئی فوکس ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پاور اپنے ہاتھ میں رکھیں فرعون کی طرح اور اپنی من مرضی کے فیصلے کریں، پروٹوکول انجوائے کریں، ملک کا خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹیں اور اپنے پروٹوکول پر خرچ کریں اور اپنی عیاشیوں پہ خرچ کریں، غیر ملکی دورے کریں۔ ان کو کسی پاکستان کا لینا دینا نہیں ہے۔ یہ جو چند چوچو کا مربع جو اکٹھا کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ان کا مقصد یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بلیم گیم کرتے رہو، حکومت انجوائے کرتے رہو، اپوزیشن بھی انجوائے کرتے رہو۔ پاکستان کی تحریک انصاف نے جو اپوزیشن پنجاب میں کرنی تھی اور جو وفاق میں کرنی تھی وہ اپوزیشن نہیں کر پائی۔ میرے پیارے پاکستانیوں، خان صاحب سے بھی کافی غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ بندے پر اندھا دھند اعتماد کر لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو چیئرمین شپ بیرسٹر گور کو دے دی ہے، وہ نہ تو قابل وکیل ہے اور نہ ہی وہ قابل چیئرمین ہے، اس کو انہوں نے چیئرمین دے دی۔ عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا، اور اس کے علاوہ یعنی کہ جنید اکبر کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا، علی امین گنڈا پور کو اس نے وزیر اعلیٰ سرحد کا بنا دیا، جس کی کوئی قابلیت نہیں ہے۔ 12 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے پی میں حکومت کر رہی ہے، لیکن گراس روٹ لیول پہ لوگوں کی زندگی نہیں تبدیل ہوئی۔
کیوں؟ یہ لوگ اسی طریقے سے، اسی پروٹوکول انجوائے کرنے والے طریقے سے پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں، پاکستان کے صوبوں کو چلانا چاہتے ہیں۔ ان کو عوام کی خیر خواہی کا یعنی کہ ذرا بھی ان کو یہ شائبہ نہیں ہے کہ عوام کس حالت میں زندگی گزار رہی ہے۔ میرے پیارے پاکستان میں یہی گندا کھیل سینٹ کا آج تک جاری ہے، اور آج انہوں نے بندر بانٹ کر لی ہے اور الیکشن کا رزلٹ بھی آ گیا ہے۔ تو یہ کیا تیر مار لیں گے، یا آئندہ یہ کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ پاکستان کو اور پیچھے دھکیل دیں گے۔ پاکستان کی جو عوام ہے، جو مہنگائی اور بے روزگاری کی چکی میں پس رہی ہے، وہ دن بدن بدحالی کا شکار ہے، اس کی طرف کسی کا فوکس نہیں ہے۔ پاکستان کا میڈیا بھی بکا ہوا ہے، پاکستان کی عدلیہ بھی بکا ہوا ہے، پاکستان کا لیجسلیٹو اتھارٹی بھی بکا ہوا ہے، پاکستان کی اسمبلیاں بھی بکا ہوا ہے، یعنی ہر چیز کا پاکستان کے اندر ریٹ ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، پاکستان نے کہاں گرو کرنا ہے؟ پاکستان میں حقیقی معنوں میں اس وقت یعنی پاکستان کی ترقی ممکن ہوگی جب تک ہم اللہ کی شریعت کو پاکستان کے اندر من و نافذ نہیں کریں گے، جب تک ہم یہاں کوئی ایماندار لیڈر نہیں ملے گا جو اختیاری فخر اختیار کرے گا، جو عام آدمی کی زندگی اختیار کرے گا، تب جا کر پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ میں ہر اپنے ویلاگ میں پاکستان کے مفتی حضرات علماء کرام سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، کائنڈلی آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور عوام کی کو لیڈ کریں، اور پاکستان میں کالا کالا رسول اللہ کا پرچم بلند کرے، پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام کو منوان امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ پاک ہماری مدد کرے، اور پاکستان کی جو 85% عوام جو مسجدوں میں نہیں جاتی، جو حضرات 85% ایسے ہیں جو دین سے بالکل غافل ہیں، جو نماز پڑھنے کو اپنی پریورٹی نہیں سمجھتے، وہ اس ملک میں اس عوام کی کیا صورتحال ہوگی؟ ان مسلمانوں کی اللہ کیا مدد کرے گا؟ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں 100% نمازی بننا پڑے گا اور اپنے اللہ سے رجوع کرنا پڑے گا، اور حضرت عمر فاروق کا نظام حکومت جو ایک کامیاب نظام حکومت ہے پوری دنیا میں، اس کو منو اینڈ رائج کرنا پڑے گا، تب جا کے پاکستان کا ہر طبقہ خوشحال بھی ہوگا، اور پاکستان ترقی بھی کرے گا، اور مسلم امہ کی پاکستان لیڈ بھی کرے گا۔ تو میرا تمام پاکستانیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ میرا یہ تجزیہ سنتے ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ عام پاکستانی تک یہ بات پہنچے۔ آپ لوگوں کی سننے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔